آگے عرب کی بلبلیں، آگے عرب کی بلبلیں، رنگی نوا کہوں، احمد کہوں، یتیم کہوں، مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں، حبیب خدا کہوں، میں ہوں اس فکر میں تمہیں کیا اور میں کیا کہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم ہے، تو وہ ہے کہ رتبہ تیرا سب سے عظیم ہے۔ خداوند کریم نے اتنا بڑا کرم فرمایا، اتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی، اس قدر رحمت فرمائی کہ ہماری زندگی میں لیلۃ القدر، شب قدر کی رات ہمیں عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، شب قدر کی رات، ختم قرآن کی تقریب شہید، مسجد کا مقام، یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں۔ خداوند عالم نے انسانیت کو نوازنے کے لیے، اس کا بھلا کرنے کے لیے، اس کو فلاح و بہبود تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے رائج فرما دیے۔ کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے، کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ 11 مہینے میں جو تو نے گناہ کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا، اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پر کر دیا، اور میرے بندے ہاں اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہے تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں، تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں، تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں، تو جھولی پھیلا میں تجھے نوازتا جاؤں۔ حدیث میں ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کے حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بہت رحیم ہے، وہ دینے پر بڑا قادر ہے، ہم مانگنے والے بنتا ہے۔ ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر غوث قطب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب کی اسی نے پوری کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,34,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے خداوند عالم کے دربار میں جھولی پھیلائی اور اس نے سب کی سنی۔ ہر نبی نے اسی سے مانگا، مصیبت آئی پھر بھی مانگا، خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کے حضور میں سر سجدے میں رکھ کر 300 برس تک آنسو بہائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 950 سال تک مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا میں مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ مانگا، اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا، ایوب علیہ السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی پروردگار سے مانگا، یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا۔ ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانی میں، اپنی بے کسی اور اپنی بے کسی پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا۔ کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا، کسی نے جھوپڑی میں لیٹ کر مانگا، کسی کی زخمی زبان تھی، کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا۔
किसी ने इस तरीके से मांगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। सारी सारी रात रोते हैं, सारी सारी रात आंसू बहाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में था। आपने नमाज की नीयत बांधी हुई थी, कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं। कम से कम कई सितारों की तिलावत फरमाई। तिलावत करते करते सूरत हूद आ गई, जिसमें पहली उम्मतों की बर्बादी का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस फूल गया। अबू हुरैरा कहते हैं, इतने घबराए, इतनी सांस घुटने लगी, मुझे यूं मालूम होने लगा कहीं आज काली कमली वाले का आखिरी वक्त न आ गया हो। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था। हर रात को इबादत में गुजार के सारा दिन रोजे का इत्माम करके रोजादार रहते। सहाबा किराम को जंग के मौके पर रुखसत भी थी, इजाजत भी थी। सहाबा किराम ने फिर भी रोजे को तगाला किया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, किसी से रमजान का एक रोजा छूट गया और फिर उसने उस एक रोजे के बदले में सारी उम्र रोजे रखे। हज़रत अली फरमाते हैं, एक रोजा छूटने के बाद 100 साल तक भी गर्मी सर्दी, रात दिन सुख दर्द में, सबर में, हदर में 100 साल तक भी अगर रोजा रखता रहे, रमजान मुबारक के एक रोजे की खैर और बरकत को नहीं पहुंच सकता। इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसको अल्लाह पाक ने शब-ए कदर की इबादत की तौफीक अता फरमा दी, लैलतुल कदर की तौफीक अता हो गई, दुआ मांगने में रात गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करने में रात गुजार दी, तिलावत करने में रात बसर कर दी, खुदावंद आलम की हुजूर में तस्बीह तहलील करते करते गुजार दी, सलाते तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजार दी, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते गुजार दी, इस्तिग़फ़ार करते करते रात गुजार दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसने इतना ज्यादा सवाब कमा लिया, इतना ज्यादा कमा लिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात के बदले में मैं उसको अजर और सवाब 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब दूंगा। एक रात की इबादत के बदले में 83 साल 4 महीने की इबादत से मुताल्लिक सवाब फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिसकी रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातें इबादत में गुजर गई, गोया उसने 833 वर्ष का जमाना मुकम्मल इबादत में गुजार दिया। और इरशाद है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि पहली उम्मतों में से किसी को भी शब-ए कदर अता नहीं हुई। कितने नबी आए, कितने रसूल आए, कितने पैगंबर आए, कितने भी अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर तशरीफ लाए, किसी उम्मत को लैलतुल कदर अता नहीं हुई, किसी उम्मत को शब-ए कदर की रात नहीं मिली। हुजूर फरमाते ये मेरी उम्मत के लिए खास इनाम। और ये इनाम हुआ कैसे, इसका सबब क्या बना? उलमा इस्लाम ने यूं लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे यूं सोचा कि पहली उम्मतों के लोगों की उम्र हजारों साल, 500 साल, कई सौ साल उम्र हुआ करती थी एक एक उम्मती। और हुजूर ने देखा कि मेरी उम्मत की उम्र 60 साल, 65 साल, 50 साल से ज्यादा नहीं। तो ये उन उम्मतों के मुकाबले में क़यामत में इबादत के मैदान में शर्मिंदा होंगे। मेरा उम्मती उन उम्मतियों के मुकाबले में शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि उम्र कम है। अगर रात दिन इबादत भी करे फिर भी मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह मियां ने फरमाया, मेरे महबूब गम ना कर, अगर तेरी उम्मत की उम्र कम है, अगर तेरी उम्मत के लोगों की उम्र कम है, जिंदगी कम है, हयाती कम है, मैं तेरी उम्मत को रंग दूं, उनको एक रात ऐसी दूंगा जो 1000 महीने से ज्यादा अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इस्राइल का एक आदमी 1000 महीनों तक अल्लाह की राह में जिहाद करता रहा। उसका जिक्र करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक में ख्याल आया, मेरी उम्मत महरूम रह गई, न 1000 महीने की उम्र मिले, न इतना इबादत कर सके। अल्लाह पाक ने फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और मेरे महबूब घबराना कम न कर, मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करूंगा जो 83 साल 4 महीने के मुकाबले में एक रात बन जाएगी।
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی محنت کی، 80 برس کا چپل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ 80 سال عبادت کی، کل آگ کی کل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ آئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ آیا، میری امت اتنی عبادت کیسے کرے؟ فرمایا میرے نبی گھبرانا، اگر کسی کو 10 سال بھی 10 راتیں مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شب قدر ایسی نام والی رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ میں نے اس رات میں قرآن مجید، عظمت والی کتاب، شان والی کتاب، دستور والی کتاب، نصب العین والی کتاب، قانون خداوندی، تعزیرات الہی، کلام الہی کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانے، آپ کو معلوم بھی ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات کو فرشتے۔ حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، پہاڑوں میں پھیل جاؤ، صحرا میں پھیل جاؤ، بستیوں میں چلے جاؤ، شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ۔ جو آپ کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جو ذکر خیر کر رہا ہے، جو دعائیں مانگ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے، فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول ہے، جاؤ ان کے لیے استغفار کرو۔ اور جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی رات میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کرو۔ حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک عرش عظیم سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور نگاہ کرتے ہیں، اور میرے بندے ہے کوئی جس کی روزی میں کمی ہو، آج جھولی پھیلائے میں فراخ کر دوں۔ ہل من مستدرک، ہے کوئی روٹی مانگنے والا اس کی روٹی بڑھا دو۔ ہل من مستغفر، ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی جس کو فجور کی دریا میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا، ہے کوئی بدعمال، ہے کوئی روٹیا جو آج توبہ کرے، جو آج ندامت کے آنسو بہائے، جو آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آ، تو لینے کے لیے آ جا۔ ہے کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو، جس کے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو، جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو، فرمایا آج مجھ سے مانگے میں اس کی بیماری کو دور کر دوں۔ ہے کوئی پریشان حال، آج مجھ سے مانگے اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ ہے کوئی مصیبت ادا، آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فرشتوں کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں، مگر امت کا حال دیکھو، اس رات میں بھی مانگنے کی آواز آتی ہے۔ بس یقین کی بات ہے، من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ، اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے، میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی برکت سے، لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا، شب قدر کی تلاش کی، جستجو میں رہتے تھے، ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ شب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے۔ 1,34,000 انبیاء کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو سے گزار دی کہ کب نصیب ہوگی، کب نصیب ہوگی۔ اتنے خوش نصیب سے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی قضا نہیں، کم سے کم مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے، حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ کرام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر دکھ رہا ہے۔ ان کو جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، صحابہ کرام نے خندق پیشانی کے ساتھ اس کو جھیلا اور برداشت کیا، ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کرام کے سیدھے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ کتنی بھی پریشانی آئی، بھوک آئی، پریشانیاں آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں بعض وقت 15 دن تک جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر 15 یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ خود سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت یہ تھی، جو کاٹا ہوا کرتا تھا، چھلنی نہیں تھی، حالت کھانے والی کوئی چیز نہ تھی۔ اور عائشہ فرماتی ہے میں پھونک مار دیتی تھی، جو گھاس اڑ گیا تو چھلکا نکل گیا، باقی چھلکا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہے کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی 3 مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوبت لائی۔ اور سے توجہ کریں جو آج اپنے خاندوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا، ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا، ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے، ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام الانبیاء کی کروالی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو۔ فرماتی ہے مجھے 2 مہینے تک 1 کھجور کا دانہ اور 1 پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا، 24 گھنٹے پانی بھی رکھ کے نہیں، 1 پانی کا پیالہ اور کھجور کا 1 دانہ۔ اور فرماتی ہے اس کھجور کے دانے کی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، جب وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی۔ صحابہ کرام کو حضور نے راشن تقسیم فرمایا، 1 کھجور کا دانہ 3 صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ کتنا حصے میں آیا ہوگا؟ وہ 3/4 کھجور کا دانہ کھا کر صحابہ کرام نے تلواریں چلائی، کافروں کی گردنیں کاٹی اور اپنا قیمہ بنوا دیا، مگر شکایت نہ کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا۔ بچے بھوکے تڑپ گئے، خود پیاس سے صحابہ کرام دامن چھوڑنے کی نوبت نہ۔ ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں، اور جس قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور دین و ایمان کی، کیا قدر تھی حضرات کے ساتھ۔ مدینہ منورہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں دوڑے پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد بٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام دوڑے مسجد نبی میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا۔ صحابہ کہنے لگا ابو ہریرہ یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی، فرمانے لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے، یہی حضور کا صدقہ ہے، یہی میراث ہے۔ جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے، آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے، جس میں خیر و برکت نہیں مانتے، جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے، جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے، فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ۔
مسجد سے تابعداری کرنے والے متقی بنے اور انہیں کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا۔ تمام صحابہ کرام رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے ایسا 12 مہینے رمضان بن جاتا، ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو روزے سے آئے، مروں تو روزے سے ہو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان حشر برپا ہوگا، دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی، کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، کوئی ناک تک ڈوبا ہوا، اور حالت یہ ہوگی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، ڈرو اپنے پروردگار سے جو زمین میں بھوچال مچا دیتا ہے، جو قیامت کی ایسی حوصلہ کو کری لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ ماں اپنے شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی۔ ایسا خوفناک منظر، ایسی ہوشربو کھڑی، ایسی تباہی ہوگی، ماں باپ اولاد کے نہیں، اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، بیوی خامد کے نہیں، خامد اپنی بیوی کا نہیں، کوئی ہے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر گھبرا کے فرمائیں گے لا اسألک غیر ھذا، اور میرے معبود میں اپنی ذات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا۔ اس میدان محشر میں کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے عرش عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے رب العالمین یہ کون لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سائے میں بیٹھے ہیں۔ جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم مکر کیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھا کرتے تھے، تم فلم دیکھا کرتے تھے، یہ قرآن پڑھا کرتے تھے، تم گیت گایا کرتے تھے، ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا، تمہارے دلوں میں کنجریاں بسا کرتی تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ پروں والے گھوڑوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں اڑتے پھریں گے۔ لوگ کہیں گے لا العالمین یہ کون خوش نصیب ہے؟ جواب ملے گا یہ وہ ہے میرے نام پر، میرے حکم پر بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے، پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی، منہ میں پانی لے کر گلے کو گھونٹ کر بیٹھ جاتے تھے کوئی خطرہ اندر نہ چلا جائے۔ انہوں نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے، میرے احکام کی پابندی کی، تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا، تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا، تم نے میرے قرآن کی بے قدری کی۔ جس رات میں قرآن اترا وہ رات برکت والی بن گئی، جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا، جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی، جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ ارے جس سینے میں قرآن آ جائے، جس کو قرآن کریم پہ عمل کی توفیق ہو جائے، خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہوگا یا اللہ یہ کون لوگ ہے؟ جواب ملے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج میں خدا نے قرآن کا اجر کیا ہے، اپنے کلام کی عظمت کا اجر کیا ہے، اس کے ادب کا بدلہ ان کو دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جنت میں آواز دیں گے، میدان حشر میں بھی آواز لگے گی اور روزہ رکھنے والے آ جاؤ، قرآن مجید پڑھنے والے آ جاؤ، تلاوت کرنے والے آ جاؤ، اکرام کرنے والے آ جاؤ، تمام کو بلا کر عرش کے نیچے بٹھا دیا جائے گا۔
اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی، سب کو ٹھیک آئے گی، سب الحمدللہ کہیں گے، اس کے بعد اللہ پاک اپنا دیدار میں ٹھیک کرا دے گا۔ اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں، اتنی حلاوت آئے گی، اتنا قید ملے گا، اتنا سرور ملے گا، اتنا مزہ آئے گا، لوگ کہیں گے یا اللہ جنت حور و غلمان محل محلات سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں، اصل دولت تو یہ ہے کہ تیرے دیدار میں مزہ ہے۔ کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت جانو، پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے، لاکھوں کی دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ کے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی، جوتے کے لیے روٹھی پڑی تھی، کپڑوں کی جھنجٹ میں پڑی ہوئی تھی، سال کے درمیان میں موت آ گئی، موت کے جھٹکے نے تباہ و برباد کر دیا۔ پچھلے سال قدر کی رات میں کئی نوجوان درسیوں کے پاس بیٹھے رہے، کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے، کئی نوجوانوں نے گناہوں میں گزار دی، کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی، سال بھر میں موت کی تلخی آئی، موت کے جھٹکے نے تباہ کر دیا، آج قبروں میں پڑے ہیں۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کس کو زمین کے اندر آئے گی۔ اللہ کی ذات بھی کیا جانتی ہے اگلے سال قدر کی رات کس کو ملتی ہے اور کس کو نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے جس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر ہوگا یا کفر سے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ شرک کرتے موت آئے گی یا اللہ کی توحید کی پرستش کرتے موت آئے گی، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا پھر جات میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی۔ وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بنا کے رکھتے تھے، اپنے نام اعمال کو سدھار کے رکھتے تھے۔ وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے، سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں سے آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے سیدنا عثمان۔ اور تو کیا قرآن پڑھے گا، تم کتنے قرآن پڑھو گے، تم کتنی تلاوت کرو گے، آؤ میں تمہیں بتلاؤں۔ سیدنا عثمان بن نورین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے، ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن ختم فرمایا تھا۔ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، اشارہ کر کے فرمانے لگے اللہ قبر مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر بنانا میں، اس اندھیری کوٹڑی نے مجھے رلا دیا، اس تنہائی نے مجھے رلا دیا، اس خلوت نے مجھے رلا دیا، کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی، آنکھیں چلی گئی روتے روتے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعد مرتبہ حضور کی آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی۔ نبی ساری رات رو رو کر کے مانگے، امتی کبھی نہیں روتا، اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل سے بنا دو۔ ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام ہے کتنی مدت گزر گئی، کیڑوں نے کھا لیا، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم کر دیا، اللہ پاک کا امر ملا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور میرے پروردگار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا۔ آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو، کپڑے وغیرہ، اولاد کافی ہے، کاروبار جو اللہ نے دیا ہوا، ہم کیوں مانگے؟ کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے، ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہو گئی، مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے۔ اگر کوٹھی کے جنازہ نکلا اور ایمان کی رکھتی نہ ملی تو لعنت ایسی زندگی پہ، جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رکھتی نہیں، اس کام کی وہ زندگی۔
ساری عمر افسری میں گزار دی، ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی، ساری عمر مخیر پانے میں گزر گئی، امیر کبیر ماحول میں زندگی گزاری، اگر ایمان نہ ملا تو تباہ و برباد ہو گئی۔ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے کتنا ایمان، کتنا یقین، کس قدر پختگی، کس قدر عزم صمیم تھا صحابہ کرام کے پلے۔ نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا، اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ کرام سے جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے، ان کو کفن فرشتوں نے دیے، ان کے جنازے فرشتوں نے پڑے، ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتے لے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، بس یہ کہنے کے لیے باقی بات رہ گئی ہے، ہمارے لیے عمل تو بڑا مشکل ہے۔ آج حنظلہ کی شادی ہوئی اور آج رات کو اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کی راہ میں، اسلام کو کفر میں للکارا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ، آؤ میدان۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہ سوچا میری شادی کافی شادی ہے، آج تو میرا گھر بتا ہے، آج تو میں اور میری بیگم اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی اور چلا جائے گا میں پھر دیکھ لوں گا۔ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی بیوی کے چہرے پر نظریں جما دی، بیوی نے دیکھ لیا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، فرمانے لگے کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں، میں بتلاؤں تم جایا چاہتے ہو؟ حضرت حنظلہ فرمانے لگے بالکل، وہ بھی صحابیہ ہے، ایمان والی عورت ہے، کہنے لگی حنظلہ چلے جاؤ، میدان جہاد میں پہنچ جاؤ اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ تمہارا دل نہیں ملا، تمہاری طبیعت نہ ملی، تمہارا مزاج نہ ملا، ایک دوسرے کو پیار نہ ملا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی نہیں بات کچھ اور ہے، حنظلہ جا کر شہید ہو جائیں گے، کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پاک مجھے کھڑی کر کے پوچھے گا حنظلہ کی بیوی دنیا سے کیا لائی؟ میں کروں گی لاجی اور تو کچھ نہیں، دنیا میں لوگ مجھے ایک رات کے شہید کی سیوا کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ دنیا اس طریقے پر کامیاب تھی، انہوں نے کر کے دکھلایا، سوچنے کا ان کے اندر دنیا کے لیے مادہ ہی نہ تھا۔ جنگ یرموک ہے، 6 لاکھ کافر کر کر آیا مسلمانوں، 6 لاکھ کافر، ہتھیاروں کی کمی نہیں، ریشن کی کمی نہیں، اصلے کی کمی نہیں، ارب و عجم کے کافر اکٹھے ہوئے، یہود و نصارا اکٹھے ہوئے، چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے، سینکڑوں کسرا کے بادشاہوں نے صحابہ کرام کے خلاف اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری طاقت کو چھوڑ کے رکھا۔ مدینے میں خبر پہنچی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ آؤ مشورہ کرنا۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 لاکھ بھی کافی ہے۔ اور ملتان والوں صحابہ کا ایمان دیکھو، ان کو تم گالیاں دیا کرتے ہو یا سنا کرتے ہو، 6 لاکھ کے مقابلے میں 30 مسلمان حضرت خالد لے کے چلتے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہو۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں مہم بڑی سخت ہے، موقع بڑا سخت ہے، اس لیے میں خود نام نہیں لیتا، لوگ اپنے نام کو خود پیش کرے۔ یوں لکھا علماء کرام نے سارا مدینہ کھڑا ہو گیا، میں بھی جاؤں گا، تمام صحابہ تیار ہو گئے، اور بلکہ عورتیں لڑکیاں اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ ابو بکر تیرا گھرانہ کتنا اونچا ہے، تیرے گھر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اسماء بنت ابو بکر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لائی اور کہنے لگے ابو بیٹا میرے بھائی کو منظور کرنا پڑے گا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کے لائی، اسے لے کے جانا پڑے گا۔ ابو سفیان جو مسلمان
مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا خالد تیرے ایمان کی میں داد دیتا ہوں، لیکن 30 میں 60 آدمی ساتھ لے گیا۔ 6 لاکھ کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے ہیں، جن کا ایمان قرآن پہ تھا، جن کا یقین اللہ کے قرآن پہ تھا، جن کا سارا قرآن تھا، جن کا تیور قرآن تھا، جن کا ہتھیار قرآن تھا، جن کا ایمان قرآن تھا، جن کا اسلحہ قرآن تھا، جن کا ریشن قرآن تھا، جن کا اولا بچولا خدا کا قرآن۔ آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی برکت ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کب؟ مرنے کے بعد۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں ہمارے گھر میں قرآن کا داخلہ تھا، جب مر جائے گا پھر کل خالی ہو اور قرآن پڑھے، فلانا مر گیا، فلانے مر گئی اس لیے قرآن پڑھ، مرنے سے پہلے نہیں پڑھتا۔ کیا بات ہے، قبر میں قرآن مجید لاؤ پہ لگامت سے آنسو بہائے، حضور فرماتے ہیں پروردگار عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ کریم ہے اور یہ تو اللہ کا تم سے کرم ہے۔ پچھلی امتوں کے حالات تو دیکھو، ادھر گناہ کیا نہیں ادھر شکل بدلی، شکلیں بدل جاتی تھی گناہ کرنے سے، قوم کی شکل بدل جاتی تھی۔ شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو خنزیر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو بندر ملتے تھے، شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو کتے ہو جاتے تھے۔ سب کا ہے کام کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے دعا مانگی، رو رو کر کتنے سال دعا مانگی، یا اللہ میری امت کی شکل نہ بدل۔ تیرے نبی نے تو ساری رات دعا مانگی کہ یا اللہ میرے امتی کی شکل نہ بدلی، اور تو شکل بدلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ تم کہو گے کوئی بھی نہیں بدلتے، یہ چھوکرے جو تلسی پاؤڈر ملتے ہیں یہ اپنی شکل بدلتے نہیں، عورتوں والی شکل بناتے ہیں۔ کیا لعنت ہے؟ 1,34,000 انبیاء کی سنت ادا ہوئی۔ قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، نوح علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، 1,34,000 نبی داڑھی کٹوانے منڈوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہودیوں کی شکل بنائے گا، حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کا اس کو پانی نہیں ملے گا۔ 1,29,000 صحابہ کرام کی سنت، سیدنا حسن حسین کی سنت، علی مرتضیٰ کی سنت، سارے اماموں ولیوں کتبوں ابدالوں کی سنت، سارے اولیاء کرام کی سنت۔ پتہ نہیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ منڈواتے ہیں لوگ داڑھی، عورتوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگوں نے داڑھی بھی ساری عمر منڈوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑھی رہی، پھر بھی دب کے نہ رہی۔ فائدہ کیا ہوا؟ ایک سنت سے صحابہ مر مٹا کرتے تھے، جان دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح، صحابہ نہیں کبھی گھبرائے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نادار ہے، مستر میں آیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جلائے بھی اور میرے صحابی تو اکیلا نظر آتا ہے، ہر وقت تیری ساتھی نہیں ہوئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میری ساتھی کون کرے؟ فرمایا تھا بلا صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے، اس کے پاس لڑکی موجود ہے۔ صحابی دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا، صحابی نے منظور کر لیا۔ حضرت صحابی دوڑے آئے، یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا، میرا بھی گھر بسے گا، میرا بھی گھر آباد ہوگا، میری بھی جھوک بسے گی، اور میں اب کیا کروں؟ فرمایا تھا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے، تیرا قرض میں محمد رسول اللہ ادا کروں گا۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور شامل یہاں بھی بنے وہاں بھی بنے، ہر مقام پہ میں تمہارا ساتھ۔ صاحب نے قرض لیا، برتن خریدے، کپڑا لیا، جھوپڑی کا سامان تیار کیا، بڑا خوش ہے،
مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے، میرا بھی گھر بسے گا، میری بھی شادی ہو جائے گی، میں بھی گھر والا بنوں گا، میرے بھی بال بچے بنیں گے. لیکن آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں، آؤ میدان میں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے. اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، ہاں مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا. اور لوگوں عشق کبھی پوچھنے نہیں دیا کرتا. عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، کھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا. حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں. حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا. کسی نے بتلایا نہیں، اگلی تک میں سب سے آگے کھڑا ہو کے کو للکارا ہے. اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا، میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں، ہاں مجھے حکم دے کیا کروں، لیکن پوچھنے نہیں جاتا. اور لوگوں عشق کبھی پوچھنے نہیں دیا کرتا. عشق ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. صحابی نے برتن واپس کر دیے، زیور واپس کر دیا، کپڑا واپس کر دیا، کھوپڑی کا سامان واپس کر دیا، اور میدان جہاد میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا. حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، پوچھا تک نہیں. حضور میدان جہاد میں تشریف لائے، یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا. کسی نے بتلایا نہیں، اگلی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑا ہے، کیا کیا ہے، اپنی کے قریب زخم کھائے، بالکل میدان جہاد میں نڈال پڑا ہے. آخری سانس ہے، فرمایا جلدی کرو، میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ. رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا، سارا بدن کٹا ہوا ہے، لہو بہ رہا ہے، مگر کتنا خوش نصیب ہے آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا. کوئی گھر کو دیکھتا ہوا مرے گا، کوئی بیوی بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا، کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیل ہونے سے مرے گا. یہ صحابی کتنا خوش نصیب ہے، رحمت للعالمین کی گود میں دم توڑ رہا ہے. صحابی مسکرانے لگا. سارے کو سبحان اللہ. کیا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا کرم جوش گیا، فرمایا پوچھتا بھی رب الکعبہ اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے. شادی نہ ہوئی، دل کی تمنا دل میں رہی، آرزو باقی رہی، حضرت نہ نکل سکی. ایک ہی کام بنتا ہے، یا یہاں سے حضرتیں نکال لو یا وہاں سے دولت اکٹھی کر لو. اور روایت میں موجود ہے صحابی کا جب دم نکلنے لگا اچھل کر پلٹ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رخسار رکھ دیا. حضور کے قدموں میں جان دے شہید ہو گیا. مدینے پاک میں اعلان ہو گیا، آؤ بلا صحابی کا جنازہ نکلا. وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا جس جنازے سے ہمارا شہر سارے کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر کسی جنازے کے ساتھ دو افسر ہو جائیں تو اخباروں میں بہت آتا ہے، وہ بڑا خوش نصیب نکلا، اپنے ساتھ کا جنازے کو بڑا صاحب نصیب نکلا، صدر نے جنازے کو کندھا دیا، بڑا خوش نصیب نکلا، فلانے وزیر نے جنازے کو کندھا دیا. اور اس جنازے کو کیا کہو گے جس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے کیا. کیا کہنا اس جنت کا، کیا کہنا اس جنت کا. وہ جنازہ نہیں، وہ جنت کا ایک مقام ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب رکھتا ہے، ایک مرتبہ عطا کیا ہے. صحابی نے زخم کھائے ہیں، 80 کے قریب زخم تھے تیروں اور تلوار، اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی، جہاں چھوڑ دی، ارمان نہ نکل سکے.
سکے، آرزو نہ پوری ہو سکے۔ آج ہمارا حال دیکھ لو، لباس عیسائیوں کا محبت حضور کی، شکل یہودیوں کی عشق حضور کا، عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر ادا کا مانتا کرتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ آج تک ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، کسی نے نہیں پوچھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا۔ آج تک کسی نے نہیں پوچھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پر نوش فرمایا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں برتن سارے انگریزی، کھانا پینا انگریزی۔ اب تو بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازیوں کے یہاں شادیوں میں کھڑا ہو کے کھانے کا دستور ہو گیا۔ آج ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں نے افطار پارٹی دینی ہے، میز پہ بیٹھنے کا انتظام کروں یا کھڑا ہو کے کھانے کا انتظام کروں؟ افطار کی دعوت دینی ہے، افطار پارٹی۔ میں نے کہا لوگوں نے میزوں پہ بٹھا کے بھی افطار پارٹی دینی اور کھڑا کر کے بھی دینی۔ میرا خیال یہ ہے کہ تو روزے داروں کے ہاتھ میں سموسے پکڑا کر ایک چابک مار کے بھگاتا پھر ان کو، تاکہ نئے طریقے کی افطار پارٹی ہو۔ کھڑا ہو کر کے لوگوں نے کھا لیا، بیٹھ کے کھا لیا۔ شادی نکاح اور سنت کا نام خوشی دی اللہ نے، اور نبی کی سنت کو اس طرح سے مٹانا ٹھکرانا سارے سکھایا ہوا پڑا ہے۔ اولاد کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ مسلمانوں کی سب اولاد اسکول کالج میں داخل ہے، افسر کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، بڑے بڑے آرتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑھتی، ذمہ داروں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن مجید نہیں پڑھتی۔ پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن مجید نعوذ باللہ اتنی گھٹیا کتاب ہے، پھر مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے پہنچاتا ہے؟ اللہ نے 10 لڑکے دیے تو ایک کو بھی تو قرآن نہیں پڑھایا، سارے کے سارے انگریز کے ٹکر دے، تمام کے تمام کو انگریزی پڑھا، اور انگریزی پڑھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے۔ ان کالجوں میں سے کتنے ابدال پیدا ہو رہے ہیں، کتنے کتب پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ولی پیدا ہو رہے ہیں، تمہارے سامنے ہیں یہ سارے۔ پہلے تو افسر رہتے ہیں، خوب الٹے چورے کی کھال اتارتے ہیں، جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ ریٹائر ہونے کے بعد ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے کوئی پیر نہیں بنتا۔ کیا زندگی! مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کچھ اور ہے۔ انہوں نے جیسے سنت کے مطابق سنا اسی پر زندگی گزار دی۔ خدا کی قسم، درختوں کے پتے چبانے پڑے تو چبائے، اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تو اٹھائی، سمندروں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی، آگ میں کودنا پڑا تو کود پڑے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نہ بھاگے۔ اب کے رمضان المبارک میں صدر نے جو قانون نافذ کیا، کتنے لوگ تو گاڑی زبردستی روزے رکھو، اندر زبردستی روزے رکھوا رہا ہے۔ رکھوائے تو تمہارے پاؤں پکڑے، تمہارے پکڑے۔ مسلمان فرنگی چھوڑ دے یا کرم ہو جا، یا کرا پر موب ہو یا سنگ ہو جا، ایک کام کرنا، یا اعلان کر میں فرار ہوں، اور یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدر غلام ہے۔ روزہ رکھو، جو چل رہا ہے، چائے بن رہی ہے اور بیٹھا منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنا؟ میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے۔ روزے میں کھانا اور محبت کا دعویٰ ہے، روزے میں پینا اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں رشوت لے رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے، روزوں میں جھوٹ بولتا ہے، گالی بکتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بتلاتا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہاں تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمایا۔
جنت البقیع کا دفن نصیب ہو جائے جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حلیمہ موجود ہے، جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10,000 جرنیل سویا ہوا ہے. سیدنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ چلی ہوئی ہے، جہاں پر ازواج مطہرات آرام فرمائے، جہاں پر حضور کی پھوپھیاں آرام فرمائے، وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو چاہے قسمت. بہت بڑی دولت ہے جنت البقیع کا دفن مل جائے. صحابے کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بچا رہے، جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں. سوال کر دیا یا رسول اللہ، اینٹ نہیں، رولا نہیں، پتھر نہیں، آپ کسی کے قدم مبارک بچا رہے ہو؟ فرمایا انی ارا ما لا ترى، اور جو میں دیکھو تم نہیں دیکھ سکتے. اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا، میرے عشق میں جان دے دی، میرے دین پہ جان دے دی، میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی. آج اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 4,000 فرشتہ آیا ہوا ہے. 4,000 فرشتہ جنازے کے لیے آئے. تو یہ وہ لوگ تھے تنزل الملائکۃ والروح. آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا، یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمان دنیا پہ یکدم نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا، یہ وہ رات ہے جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تشریف لائے. تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے. گھر گھر میں فرشتہ، گھر گھر میں رحمت، گھر گھر میں خوش بختی، گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے. پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا رہے ہیں. جو آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو. آج اپنے ماں باپ کے لیے بخشش مانگنے کی رات ہے، اپنے عزیزوں اقربا سے بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے، اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے. سلام. ساری رات اللہ پاک سلام کی برکاتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلامتی ہے. اس رات میں کوئی شر نہیں، کوئی فساد نہیں. یہ حتی مطلع الفجر، صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں. اس رات میں 4 آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں. 4 آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں، 4 آدمیوں کی اس رحمتوں بھری رات میں بھی بخشش نہیں. تو وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینہ لیے بیٹھے ہوں، انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو، دین کا کوئی معاملہ نہ ہو، دنیا کے معاملے کی وجہ سے ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں. اور وہ آدمی جو شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک کی نجات شب قدر میں نہیں، لیلۃ القدر میں نہیں، عید کی نماز کے وقت نہیں، افطار کے ٹائم سے نہیں، رمضان کے دن میں نہیں، رات کو نہیں، جمعے کو نہیں، کسی وقت میں بھی مشرک کی نجات. تیسرا وہ آدمی، عورت ہو یا مرد، جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے غسلہ پڑا ہو اس رات، حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے، جبکہ ساری دنیا کی بخشش ہوئی پھر بھی رہ گئی. اور چوتھا وہ آدمی اس جملے میں اختلاف ہے. ایک روایت کے الفاظ ہے جس نے چوکیا کتا باندھ رکھا ہو،
जिसने चौकिया कुत्ता बांध रखा हो, एक रिवायत में है वो आदमी जिसने चौकिया तस्वीरें रखी हुई हो, और एक रिवायत में है वो आदमी जो खंजीर रखता हो। तो 4 आदमी इस रहमतों भरी रात में भी महरूम रह गए। और अचानक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शब कदर में जो रमजान की रातों में महरूम रह गया, फिर उसकी निजात मुमकिन नहीं, फिर तो वो रह ही गया, फिर तो वो मारा ही गया, फिर तो उसके लिए निजात ही नहीं। तो हमें इस रात में रमजान में इन 4 ऐबों से बचना चाहिए। हर आदमी अपने अंदर गौर करे कि ऐसा ना हो कोई बवाल कोई अजाब इनमें से मेरे अंदर पाया जाता हो और मैं महरूम रह जाऊं। अल्लाह ने आपको उम्र दी है, जितने गरीब बैठे हो, जितने अमीर बैठे हो, कितनी औरतें सुन रही है, मर्द सुन रहे हैं, मैं कहता हूँ ना मालूम किस किस के लिए ये आखिरी रात है, ना मालूम हम में से किस किस के लिए ये आखिरी रात है। फिर ये रात नसीब होगी कि नहीं, फिर ये मजलिस खत्म कुरान की मिलेगी कि नहीं, फिर ये दुआ का वक़्त मिलेगा कि नहीं, फिर ये मांगने का मौका मिलेगा कि नहीं। इसलिए अल्लाह पाक ने मौका दिया, आजा फरमाया अम्मई युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दाअ वयक्शिफुस सूअ वयजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। कौन परेशान है, कौन मुस्तर है, कौन बिगड़ी बनवाने वाला, कौन है अल्लाह के सिवा किसी की बिगड़ी बनाने वाला, कौन है किसी की हाजतों को पूरा करने वाला। और मेरी तेरी हाजतों को खुदा के सिवा जानता कोई नहीं, पूरी कैसे कर देगा। हर नबी, हर पैगंबर, हर रसूल, हर वली, हर औस, हर कुतुब अब्दाल, हर पीर अल्लाह के दरवाजे का मोहताज है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी किए बगैर तो कोई वली बन नहीं सकता। एक जमाना था कि बादशाह भी थे लोग और वली भी थे, बादशाह भी थे और वली भी थे। सुल्तान हुमायूं के वाकयात में लिखा, बादशाह वक्त है हिंदुस्तान का, बादशाह गुजरा है, बादशाह गुजरा है हिंदुस्तान का कि 35 बरस तक तकबीर ऊला फौत नहीं हुई, 35 बरस तक कभी एक रकात ना गई जमात। और मौत कैसे आई? शाम को बैठा खाना खा रहा था, ईशा की अजान आई, सुनी, जो लुकमा हाथ में था वो भी रख दिया और जो मुंह में था वो भी थूक दिया कि मेरी जमात न चली जाए। ऊपर से पैरों पे जल्दी उतरने लगा, ऊपर की पैरी से पैर खिंचना, नीचे आने से पहले मौत आई। नमाज के लिए दौड़ता हुआ सुल्तान हुमायूं जैसा बादशाह बना, वो नमाज के लिए दौड़ते हुए मरे, हम खुदा जाने किस चीज के लिए दौड़ते हुए मरे। सुल्तान आलमगीर को देखो, नासरुद्दीन महमूद को देखो, शहाबुद्दीन बलबन को देखो, सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी को देखो कि उन बादशाह होते हुए बने। तुम्हारे पल्ले चमड़ी नहीं, खेला नहीं, दौलत नहीं, मकान नहीं, फिर भी कुरान करीम की कदर नहीं करते, मजबूर होकर नमाजों की परवाह नहीं करते, अल्लाह के कुरान की परवाह नहीं करते, दीन ईमान की परवाह नहीं करते। हदीस में साफ आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक तमाम लोगों को फरमाएंगे, सजदा करो, सजदा करो। सब लोग सजदे में पड़ेंगे। फरमाया फला यस्ततीऊन खाशियतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, कुछ लोग ऐसे होंगे झुक न सकेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उनकी कमर में लोहा ठोक दूंगा, सीधे खड़े रह जाएंगे। सब लोग सजदे में पड़े होंगे, ये खड़े होंगे, सवाल होगा ये कौन है, जवाब मिलेगा बेनमाज है। अल्लाह का दरबार लगा है, पेश किए जाएंगे अमाल के लिहाज से लोग, कुछ लोग सूअर की शक्ल देकर पेश किए जाएंगे। सवाल होगा ये कौन लोग है, जवाब मिलेगा उम्मत के बेनमाज मर्द औरत है, इनकी शक्ल खंजीर की बनाकर अदालत खुदाबंदी में पेश किया गया है। यकीन अल्लाह के दरबार में कुछ लोग हाथ पैर कटे हुए पेश किए जाएंगे। सवाल होगा ये कौन लोग है, जवाब मिलेगा ये चुगली खाने वाले लोग हैं, गीबत करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों को
آگ کی سولی پہ چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے، یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے گناہ پٹوایا کرتے تھے، بے گناہ سزائیں دلوایا کرتے تھے. اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آگ کی سولی پہ چڑھا کر پیش کیا جائے گا. اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں پک رہا ہے. قرآن مجید کی تفسیر ہے فتح العزیز، علامہ شاہ العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 200 برس پہلے کی تفسیر ہے. اما یتساءلون کی تفسیر اٹھا کر دیکھو. کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ان کی زبان اتنی باہر لگتی ہوگی کہ اس پر 18 آدمی کھڑے ہیں. سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا یہ سود کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے. کب خوف آئے گا؟ کب ہم لوگ ڈریں گے؟ قرآن مجید میں لوگ رویں گے، پچھتاویں گے، تڑپیں گے، گدے کی طرح سے ہینچیں گے، 500 سال چھوڑ مٹائیں گے. الہی مر گئے، الہی مر گئے، لاکھوں برس گزر گئے، پانی کا خطرہ نہ دیکھا. الہی پانی 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 پلا. آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کو پینے سے یہ نیچے کا ہوش سوج کر پیروں پہ آ پڑے گا اور اوپر کا ہوش سوج کر کمر پہ جا پڑے گا اور اکڑیاں منہ کے بل باہر آ پڑیں گی. قرآن کریم میں کچھ لکھا نہیں. اور آواز آئے گی آدھا آدھا نزلہم یوم الدین. تم نے میرے قرآن کی جیسی مہمانی کی تھی، میں نے تمہاری ایسی مہمان نوازی کر دی. تم نے بھی تو میرے قرآن کی ایسی مہمانی کی تھی. جن لوگوں نے دنیا ہی میں کمایا اور دنیا میں یقین کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں نوازا. امام ابو حنیفہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ کہ جس نے 40 برس تک شفا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. گرمی، سردی، دکھ، درد، بیماری، اور رات کو قرآن نفلوں میں پڑھا کرتے تھے. جب جہنم کی آیت آ جاتی، ایک دن آتا ہی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اتنے رویا کرتے تھے سارا محلہ رات کو اٹھ کر ترس کھاتے آیا کرتا تھا. اتنے رویا کرتے تھے امام ابو حنیفہ قرآن پڑھتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن کا دن میں کرتے تھے، ایک ختم قرآن کا مکمل رات کو کرتے تھے. پورے مہینے میں 50 قرآن ختم کرتے تھے. 50 قرآن. تم نے تو یہ ایک ہی تراویحوں والا مسو مکایا ہے، یہی بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے. ایک ہی کافی ہے. اس کو بھی بڑی مصیبت سے کبھی تھوکنے چلے گئے، کبھی کلی کرنے چلے گئے، کبھی پانی پینے چلے گئے. شیشم کی عدالت سے کہنے میں کھڑا ہو نا، پھر میں دیکھوں تو پانی پینے چلا جاتا ہے. ہائی کورٹ میں تیرا کیس لگا ہوا ہو اور کیس کی سماعت ہو رہی ہو، پھر میں دیکھوں تو تھوکنے کیسے جاتا ہے. اللہ کے قرآن کو بہانے سے چلاتا ہے، رمضان کی برکتوں کو یوں ٹھکراتا ہے. ادھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ افطار کے وقت، روزہ کھولنے کے وقت جو تو مانگے گا وہی دوں گا. جو تو مانگے گا کرتا ہے اللہ نے آتا. اللہ پاک کا وعدہ جو تو مانگے وہی دوں. ہمارا یہ حال ہے، اور پہلا دوں گا اٹھا کے لے، گلاس ہی کر لیں اور نمک لیا اور برف تھوڑا اور پالے اور بالٹی رکھے دوں گا. تو یوں کرتے کرتے روزہ کھل جاتا ہے. اللہ نے ایسے کیا مانگا؟ دوں گا بالٹی. جو کام کی گھڑی ہوگی اسے یوں برباد کرنا، ماننی نہیں. ایسی جگہ بیٹھ کے روزہ افطار کیا کر جہاں تجھے سکون.
وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں روز افطار نہیں کرتے، ہم تو اپنے گھر میں افطار کرتے ہیں. پھر گھر میں افطار کرتا ہے تو تیری نماز بھی تو کالی ہو جاتی ہے نا، کبھی ایک رکعت گئی، کبھی دو گئی، کبھی آدھی گئی. پیچھے سے آتا پھر بگاڑ مارتا ہوا او یوں کر کے جماعت ہو گئی ہے. ایک ہی چیز ملتی ہے رمضان، ایک جماعت کی نماز کا ثواب رمضان میں 700 نمازوں کے برابر ہوتا ہے. 700 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک جماعت کی نماز کا ثواب. اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں، شہری کھا کے گھر ہو گئے. صبح اٹھ کے دیکھا تو سورج اوپر آسمان پہ گیا ہوا ہے. صبح کی نماز. اچھا ایک اور تماشا دیکھنا، اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے نا اور بغیر ساری کے روزانہ کے لیے کھانا بڑا والی ہو جب بھی رکھے گا نا، جن میں کئیوں سے کہتا بس جی اللہ یہ کھوائے گا روزہ بغیر ساری کا رکھے کھاج میں کئیوں کو بتلائے گا. اور صبح کی نماز اگر چھوٹ گئے پھر بھی بدلاتا ہے کسی کو کہ آج میں صبح کی نماز کھا گیا. کئی لوگوں کی نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں 3 دن باقی ہیں، نہ معلوم پھر کس کو یہ گھڑی ملیں گے اور کس کو نہیں. خدا کی قسم صحابہ کرام آخری دنوں میں تھالے مار مار کر رویا کرتے تھے رمضان چلا جائے گا، خیر و برکت ہاتھ سے نکل جائے گی، شاید پھر یہ گھڑیاں ملیں گی کہ نہیں، یہ راتیں پھر نصیب ہوں گی کہ نہیں، یہ ساتیں پھر ملیں گی کہ نہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. دنیا میں مزہ آنے لگ جاتا ہے ان کو ان کی بات. کئی لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں مجھے ملے اللہ والے دنیا میں ہیں، اللہ والے دنیا میں ہے، ایسا سجدہ کیا کہ سجدے نہیں جانتے. نماز سے عشق ہو جبھی تو جانتے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو عشق تھا، حضور کی وفات شریف کے بعد ایک جہاد کی عورت آئی اور کہنے لگی ایسا میں نے سنا ہے کالی کملی والے کا وصال ہو گیا. جہاں بہن حضور کی وفات شریف ہو گئی. پوچھا کہاں دفن کیا؟ تو ایک حجرے میں چوکھٹ میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی وہ کالی کملی والے میں آیا کرتی تھی، تیرا دیدار کیا کرتی تھی، قرآن کریم سنا کرتی تھی، آج کس کو دیکھوں کس سے اللہ کا قرآن سنوں. حضور کی چوکٹ پہ دام سے گری اور جان دے دی، جان دے دی بیٹھ کر خاص حضور کی چوکٹ پہ گر کر جان دے. عورت ذات ہو کر کتنا عشق کمایا. اور ایک اونٹوں کا چرواہا اونٹ چراتا پھرتا یوں ہی گنبد خضرا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑ گئی. اونٹ کو چھوڑ کر ادھر کو دوڑتا اور کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاع آدمہ فتاب من طیبہن بالقاع اتمہ. اور زمین کے ٹلے اور ریت کے ذرہ تم کتنے خوش نصیب ہو، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہو اور تم میرے آقا کا دیدار کر رہے ہو. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اور میں اپنے آپ کو قربان کر دوں، میں جان کو قربان کر دوں، میں واری واری ہو جاؤں اس کو خضرا کے مکی پہ جہاں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا دفن ہے. اتنا بڑا شیر کہ ہاتھی شیر کہتے ہی حضور کی چوکٹ پہ دھام سے گرا جان دے دی. کئی لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے مر گئے، کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ نظر ڈالتے مر گئے، کئی لوگ بیت اللہ کو دیکھتے مر گئے. کتنا اچھا ہے وہ مرنا کہ مرنے کے بعد خدا کی زمین روئے. ہاں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے بابا آدمی جب مر جاتا ہے خدا کی زمین روتی ہے. ارے وہ قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا، وہ سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہانے والا کہاں چلا گیا. حدیث میں آتا ہے حضور کا فرمان ہے، میرا نہیں، فرمایا بابا آدمی ایسا مرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے روتے. کہاں گیا وہ جس کی نماز آسمانوں پہ آیا کرتی تھی، جس کا ذکر آسمانوں پہ آیا کرتا تھا. سلطانی زنا سے توبہ کرے، پورے باپ پورے سے توبہ کرے، شرابی شراب سے توبہ کرے،
رشوت لینے والا سب قدر میں رشوت سے توبہ کرے، حرام خور اپنی حرام خوری سے توبہ کرے. اگر آج توبہ کر لے گا نہ معلوم خداوند کریم اپنا دریائے کرم میں غوطہ دے کر اسے معاف کر. چند گھڑیاں رہ گئی، چند گھڑیاں، تھوڑا سا وقت رہ گیا. ابھی کل رات ممتاز آباد کے 2 میاں بیوی اخبار میں پڑھا ہوگا، بلوال جانے کے لیے رکشہ لے کر کے جا رہے ہیں، کمار منڈی کے موڑ پہ ٹکر ہوئی، رات میاں بیوی کا کٹھا جنازہ پڑا گیا. ہر بھارت کا ایک جگہ جنازہ پر رکھا ہوا تھا، ایک جگہ. مجھے کیا معلوم کہ کل کیا ہو جائے گا؟ ڈرتا نہیں، خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں، دل میں کبھی جگہ دیتا ہی نہیں. اور تجھے کیا معلوم اس زمین کے اندر تو بڑے بڑے تھک گئے. اسی کو کہتا کیسے کیسے کر اجاڑے موت میں، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت میں، پیل اتر کے چاپ اٹھاڑے موت میں، سرو قد قبروں میں گاڑے موت میں. بڑے بڑے حسینوں کو قبر کی مٹی میں کھا کے ختم کر دیا، بڑے بڑے بہادروں کے بدن کو مکا دیا، بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کے چہرے کو مکا دیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے سرافر کو قبر کے کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. چاروں طرف قبرستان ہے، جاؤ چکر لگا کے دیکھو، وہ کلاس ہوئے پڑے ہیں، جج پڑے ہیں، افسر پڑے ہیں، ڈاکٹر پڑے ہیں، تاجر پڑے ہیں، ذمہ دار پڑے ہیں، بڑے سے بڑا پڑا ہوا ہے. خدا کی قسم آواز مار جواب نہیں دیتی. ساری زندگی گزر گئی، آج تک ہمیں خدا کے قرآن پر یقین نصیب نہ ہوا. جو یقین صحابہ کو تھا، ٹکڑے ہو گئے عورتوں کی آنکھیں نکال دی، سیدہ غنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، سفینہ کا کپڑا اٹھا دیا گیا، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، ام سلمہ کا بچہ چھین کر کافر لوگ لے گئے، تڑپتی رہ گئی. ابو بکیہ کی پسلیاں توڑ دی، بلال کی زبان باہر لگتی ہوئی تھی، سینے پہ پتھر تھا، کتنے مار تھا. یہ خیر و برکت والی مجلس اور خیر و برکت والی رات، صلاۃ التسبیح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، میں تجھے ایسی نماز بتلاؤں اگر تو 1 مرتبہ دن میں پڑھ لے تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. فرمایا اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لے، اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھ لے، اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں پڑھ لے، اگر سال میں نہ ہو سکے تو عمر میں پڑھ لے. صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں فرمایا اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جائیں. لیکن ہمیں توفیق نہیں، تھکے ہوئے ہیں جی، وقت نہیں ملتا جی، فرصت نہیں ملتی جی. ٹیلی ویژن دیکھنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے، PCR کی بدماشی دیکھنے کے لیے تو بڑا ٹائم مل جاتا ہے، فلم تھیٹر تماشا اور 4 آدمیوں میں بیٹھ کر سچے مارنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے. تو رمضان المبارک ہے، شب قدر کی رات ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود تمہیں دینے آیا ہوں، لینے والوں ذرا جھولی پھیلاؤ اور مانگنے والوں دامن پھیلاؤ. وہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں اور پریشان لوگوں آؤ میرے سامنے جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کروں گا. تجھے تھا مختصر کا میرا حضرات کو پیغام، شاید آئندہ سال میری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کون مرتا ہے کون جیتا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کو توفیق عطا فرمائے. آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین. توجہ